1000 گولڈ کوائنس اس زمانے میں مذاق نہیں تھے، حاجی مذاق نہیں. ایک اشرفی یا ایک اشرفی تو نہیں، اشرفی چاندی کی ہوتی ہے، ایک دینار ہوتا تھا یاد رکھیے 4 گرام سونے کا، تو 1000 دینار تھے بس. تو خالی سونے میں بھی ریٹ نکالیں گے تو بہت مہنگی تھی، مطلب بہت پیسہ تھا اس زمانے کے لحاظ سے، بہت پیسہ تھا. اتنا پیسہ آپ نے پانی میں ڈال دیا جھٹکے میں بغیر سوچے سمجھے، کیونکہ آپ نے سمجھا یہی خیر ہے. کیونکہ مجھ پہ الزام لگ جائیں گا، میرے خاندان پہ الزام لگ جائیں گا، میری کتاب پر الزام لگیں گا جو میں نے اتنی محنت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جمع کی ہے. تو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے لیے اس پیسے کو قربان کر دیا. کوئی جزا فضا نہیں، کوئی رونا نہیں، کچھ نہیں، آگے اللہ اور دیں. تو جن لوگوں کا مالی نقصان ہوتا ہے، یہ واقعہ کیوں میں نے رکھا؟ یہ واقعے میں آپ نے خود سے اپنے مال کو ضائع کر دیا صرف اپنی عزت کا دفاع کرنے، اپنے پہ الزام نہ لگے بول کر، آپ کا علم باقی رہے بول کر، آپ کے خاندان کو برا بلا نہیں کہہ کر آپ نے وہ پیسوں کو ڈال. ہمیں سے کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ عزتوں کو بیچ بیچ کے کما رہے ہیں، آج حرام پیسہ کما رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ یہی آخرت دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ. یہاں یہ اپنا حلال پیسہ تک چھوڑ دے رہے ہیں. کس لیے؟ تاکہ مجھ پہ الزام نہ لگے، میری کتاب پر الزام نہ کرے، میری جمع کی حدیث پہ کل کوئی شک نہ کرے کہ یہ تو آدمی چور تھا جس کے بارے میں ہم بات کریں. اتنی قربانیاں لوگوں نے دیا، اس کا بدلہ ملا نا؟ یقیناً ملا اس کا بدلہ. تو دیکھیے اپنے مال کو ضائع کیا اور ذرہ بھی پریشانی نہیں ہوئی کہ میرا مال گیا، خوش تھے بالکل. اور چور حیرت زدہ تھا کہ کیسا کارنامہ انجام دیا. وہ یہ بھی کر سکتے تھے، رکھ سکتے تھے، پھر بحث کرتے تھے، پھر بولتے تھے تو بتا، پھر تو بتا، پھر یہ ہوتا، پھر وہ ہوتا، پھر بات زمین پہ آنے کے بعد کورٹ میں جاتی، قاضی کے پاس جاتا. کبھی تو لکھا جاتا نا کہ ایک بار کورٹ گئے تھے، الزام لگا تھا، آپ نہیں چاہتے تھے مجھے الزام بھی لگے اس چوری، ٹھیک ہے، بعد میں ثابت ہوتا نہیں، وہ لگے، آپ نے پیسے کو پھینکتے. ایک قربانی دے دی اللہ کے لیے، یہ سوچ کر کہ یہی میرے لیے خیر ہے، میرا رب میرے ساتھ یہی چاہتا ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو کیا مقام اور مرتبہ دیا ہم سب جانتے، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں. یہ بات بالکل آیا ہے کہ قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کا مقام ہے تو وہ امام بخاری کی لکھی ہوئی بخاری شریف ہے نا، جس میں آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جمع کیا. یہ قربانیاں تھی لوگوں کی اس کے پیچھے. تو جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں مالی قربانی آپ نے دے دی. اب آئیے بیماری والا واقعہ دیکھتے. کوئی لوگ بیمار ہوتے سوچتے کیا اس میں بھی اچھا ہے؟ ہاں اس میں بھی خیر ہے، مال کے جانے میں بھی خیر ہے، اولاد کے جانے میں بھی خیر ہے، اسی طرح جو بیمار ہونے میں بھی خیر ہے. بیمار ہونے سے سب سے پہلے تو آپ کے گناہ چڑھ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں بخار کو برا نہ کہو، اس لیے کہ اس سے گناہ چڑھ جاتے ہیں. اس کو علاج کرو، دفاع کرو، اس کا الگ بات ہے، برا نہیں بولنا چاہیے. جیسے ایک حدیث سے فرمایا کہ ہواؤں کو برا مت کہو، اس کے شر سے پناہ مانگو اللہ سے. اللہ ہوا کو برا نہیں بولنا تو اس کے کیا ہوا چل رہی اسے نقصان ہونا نہیں، وہ تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے، ہوا کو برا نہیں کہنا، ٹھیک ہے. تو بہرحال بیماری کا واقعہ نہیں، بیماری سے گناہ چڑھتے ہیں، کتنے فائدے ہوتے ہیں. آئیے ایوب علیہ السلام کا واقعہ نہیں. اللہ رب العزت ایوب علیہ السلام کو 3 ٹائٹل دیے ایک ہی آیت کے اندر. کیا کیا ٹائٹل ہے سنیں. اللہ فرماتا رہتا ہے ان کے تعلق سے سورہ سواد جو اس کے اندر فرماتا رہتا ہے ان وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. اللہ فرماتا رہتا ہے کہ بے شک ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا. پہلا ٹائٹل صابر بندہ. دوسرا فرمایا وہ بڑا نیک بندہ تھا. دوسرا ٹائٹل. تیسرا فرمایا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا تھا اپنے رب سے رغبت. اواب کہتے پلٹنے والے کو اور رجوع کرنے والے کو. تو 3 ٹائٹل ایک ہی آیت میں دیے ان کہ بہت صبر کرنے والا بندہ تھا، بڑا نیک بندہ تھا اور اپنے رب کی طرف پلٹنے والا بندہ تھا. کیوں ملا یہ ٹائٹل ان کو؟ وہ ایک آزمائش سے گزرے تھے اور اس آزمائش میں انہوں نے کبھی جزا فضا نہیں کی اور برداشت کیا. 18 سال آپ کو بیماری رہی. اور کیسے بیمار رہے؟ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں وہ سنیں اس واقعے کیسے رہے. واقعہ یوں آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، شکر گزاری تھے، فلاں. شیطان نے جو روایتوں میں مفسرین نے تفسیر کے اندر اور اسرائیلیت میں جو واقعات آتے وہ یہ تھے، شیطان نے کہا کہ اتنی نعمتیں اگر کسی کو اللہ تو دے دے گا تو وہ تو شکر گزاری رہیں گے نا، تیرا زمین، جائیداد، اولاد، صحت سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین بھی چھین لی، جائیداد چھین لی، اولاد کا انتقال ہو گیا اور صحت چلی گئی. جب صحت بھی چلے گئی اور بیمار ہو گئے، بیویاں چھوڑ کر چلے گئی. ایک بیوی پاس شیطان ایک مرتبہ آیا اور بیوی سے کہا کہ چلو میں تم کو علاج کا طریقہ بتا دیتا ہوں ایوب کا. بہت سے لوگوں کی نصیحت ہے اس کے اندر اس واقعے کے. ان کی بیوی چونکہ اب بیچاری عورت تھی، چاہ رہی تھی کہ شوہر اچھا ہو جائے، ساتھ گئی. شیطان نے کہا دیکھو اس کا طریقہ یہ ہے، میرے سامنے ایک بار سجدہ کرنا. وہ شیطان بول کے نہیں آیا تھا، ایک انسان کی شکل میں میرے سامنے سجدہ کرنا ہوگا. اگر تم میرے سامنے سجدہ کر لو تو تمہارے شوہر کو شفا ہو جائیں گی، بیماری کیور ہو جائیں گی. انہوں نے کہا میں اپنے شوہر سے پوچھے بغیر یہ نہیں کر سکتی. وہ آئی اور ان سے پوچھا. ایوب علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، کہا کہ تم پوچھنے کیوں آئی؟ تو وہی انکار کر کے اس کو ذلیل کرتی اور کہتی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں تم کو اچھا ہو جاؤں گا نا 100 پوڑے ماروں گا. عقیدے کے معاملے میں تم مجھ سے پوچھنے تک کیوں آئی؟ اتنا بھی کمپرومائز، اتنا ٹائم کیوں؟ وہی اس کو تم ذلیل کرتی اور کہتی. اور وہ شیطان تھا جس نے یہ کہا. آج کتنے لوگ بیماری کے علاج کے لیے شرک کر لیتے ہیں یہ سوچ کر کہ جلدی اچھا ہو جائے. اس کا بیماری میں مر جانا زیادہ خیر ہے بنسبت شرک کے ذریعہ بھی علاج کروائے. اور آج بھی میں نے ایسے علاج کے طریقے دیکھے ہیں
جس میں یہی کہا جاتا ہے اللہ رحم کرے ان لوگوں کی مغفرت کرے. ہمارے ایک ساتھی تھے, مجھے ایک بار بتانے لگے کہ ان کے بہن تھے اور ان کے بہن میں صاحب بڑے بیمار تھے, کینسر ہو گیا. ان کو بتایا گیا کہ فلاں ہمارے شہر سے قریب ایک بستی ہے, وہاں ان کا علاج ہوتا ہے کینسر کا. کہا ٹھیک ہے جائیں گے. جب وہ گئے وہاں تو وہاں بتایا گیا, یہ گئے, بہن گئی, بہن بھائی صاحب کو لے گئے, مجھے بتا رہے تھے وہ سفر کے اندر ٹرین کے, تو کہنے لگے جب ہم وہاں گئے ہم سے کہا گیا کہ فلاں تالاب میں جا کر فلاں قسم کا پھول لے کر آئے اور اس پھول کو شخص کے پیروں میں رکھے جھک کر, تو شفا ہو جا رہی. لوگ ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا بہن اب ان یہ کمپرومائز نہیں کر سکتے, کسی کے سامنے اس کے قدموں کے اندر پھول رکھنا یہ بالکل درست نہیں, یہ شرکیہ چیز ہے. تبرکات کے یہ طریقے ہمارے پاس ثابت نہیں ہیں, جائز نہیں ہے, اور انہوں نے وہ کام نہیں کیا. ان کے بہنوئی صاحب کا انتقال ہو گیا لیکن وہ کام نہیں کہا. یہ علاج کہاں ہے, یہ تو شرکیہ طریقہ. اور کئی لوگ آئے جیسے علاج کرا رہے ہیں, آپ دیکھ بھی نہیں علاج کرنے والا آپ کو کیا کہہ رہا ہے, اور شرکیہ علاج کروا. ایوب علیہ السلام 18 سال آپ کو بیماری رہی, اس کے بعد اللہ نے صحت دی واپس سے, اور واپس سے جو ہے ساری سلطنت ملکیت جو تھی وہ ساری چیز عطا کی. تو یہاں دیکھیے بیماری میں سب, بیماری بھی اگر آپ کو ہے کسی بھی قسم کی ہے, بڑھاپے کی وجہ سے ہے, کسی اور مرض کی وجہ سے ہے, اللہ سے صبر کیجئے, یہی خیر تھا. کیا خیر تھا؟ ہو سکتا ہے اللہ اس کے ذریعے گناہ معاف کروا دے رہا ہوں. بیماری کو مانگنا نہیں چاہیے, یاد رکھیے, ہو جائے تو ساری باتیں ہونی. ایک صحابی رسول تھے, بیمار ہوتے علاج کیا جاتا, فائدہ نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آپ پہنچے ہوں, اور اسے جا کر کہا کیا تو نے کوئی دعا کی اللہ سے؟ تو کہا میں نے دعا کی. کیا دعا کی؟ تو کہا میں نے دعا کی تھی اللہ جتنے گناہ میں نے زندگی میں اس کی جھڑتی ہی لے لے میرے سے. تو اللہ نے پھر بیمار کر دیا. تو کہا تو نے یہ دعا کیوں کی؟ تو یہ دعا کرتا, کیا دعا کرتا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا کرتا, یہ کیوں کی کہ میری جھڑتی پوری دنیا میں لے لے. اور سے لوگ بولتے نا اے اللہ میری جھڑتی دنیا میں نہیں, ایسی دعا نہیں کرنا, کیونکہ اگر واقعی میں اللہ تعالیٰ حساب لے لے تو کہاں سے لائیں گے واہ حساب دینے کی طاقت, اتنے گناہ گار ہیں ہم, کہاں سے لائیں. لہٰذا یہ کیجیے اے اللہ دنیا بھی خیر کر, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ, دنیا بھی خیر کر, آخرت بھی اچھی کر, آنکھ کے عذاب سے بچا, یہ کہنا چاہیے. تو لہٰذا مانگنا نہیں چاہیے کہ اللہ مجھے بیمار کر دے, اللہ جب مجھے بخار دے دے, اللہ میری جھڑتی لے لے, نہیں. دعا یہ کرنا ہے کہ اللہ میرے سے فتح ہوئی تو معاف کرنے والا, بس مجھے معاف کر دے, یہ دعا کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں دیکھیے ایوب علیہ السلام بیمار تھے, کوئی جزا فضا نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. آئیے ایک اور واقعہ سنتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی مشن, دین میں آنے والی تکلیف ہے, صحت ہم نے دیکھ لی, مال ہم نے دیکھ لیا, اب دین میں آنے والی, یہ بھی جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ احد سے زیادہ بھی خطرناک کوئی دن آپ پر گزرا؟ احد سے زیادہ کیا کوئی دن آپ پر گزرا سخت مشکل؟ اس لیے کہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا آپ سب جانتے ہیں. ایک مشرک نے اٹھا کر ایک پتھر مار دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب پورا وقت نہیں اتنا بتانے کا. وہ پتھر آ کے آپ کے گال پر لگا, گال پہ لگنے کے نتیجے میں 2 گڑیاں جو تھی آپ کے گال پہ دھس گئی, آپ کے دانت شہید ہوئے, اور بہت خون بہا آپ کا ادرک, لوگ پکڑ کے روکنے کی کوشش کر رہے تھے, رکتا نہیں تھا خون. تو اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ کوئی دن ہوا؟ میں عائشہ نے سوال کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ دن ایک گزرا ہے مجھ پر. کون سا دن گزرا؟ کہا میں طائف گیا, جب میں مکی والوں سے مایوس ہو گیا, میں طائف گیا. طائف میں جا کر میں نے دعوت دی طائف والوں, انہوں نے دعوت نہیں مانی, اور وہاں کے اشرار بچوں کو مجھ پہ چھوڑ دیا. انہوں نے مجھے پتھر مارے, اتنے پتھر مارے کہ اتنا خون جسم سے نکلا کہ جو جوتے تھے نا, جوتے, وہ جوتوں کے اندر تک خون بھر گیا, اور جوتے چپک گئے اس خون کی وجہ سے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے جو ہے غلام زید بن حارثہ, آزاد کردہ غلام بھی تھے, وہ بھی بچانے کی کوشش کر رہے تھے, وہ بھی لہو لہان ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو. آپ جب وہاں سے نکلے اور ایک جگہ جا کے تھوڑا ان شرارتی اوباش بچوں نے پیچھا چھوڑا, تو فرشتے آ گئے, اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اللہ کے رسول یہ میرے ساتھ ملک الجبال ہے, پہاڑوں کا فرشتہ, اگر آپ حکم دے تو یہ طائف کی پوری بستی کو ایک اس میں دونوں پورے بستی کو ختم کر دیں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, میں لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں, یہ مت کرنا. اور پھر کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں. طائف والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ایمان لایا. طائف والے جنگ کے اندر بہت شامل لڑنے, وہ آپ سے مایوس نہیں ہوئے ان سے. آپ نے نہیں کہا کہ ہاں ان کو تو ہلاک کر دو, ان کو برباد کر دو, کہا نہیں میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا, چھوڑ دو, ان کے آنے والی نسلیں ایمان لائیں گے. اور واقعی میں وہ لوگ ایمان لائے اور اسلام لائے, اور اسلام کی مدد کے لیے ہر جگہ کھڑے ہوئے پھر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا امید نہیں ہوئے تھے. اور یہ طائف کا سفر سے یہی نہیں ختم ہوتا, اس بیماری, اس تکلیف کے عالم, مطلب جو لہو لہان آپ ہو گئے, اس حالت میں آپ مکہ واپس آتے ہیں تو کیا نقصان ہوا آپ کو؟ مکے والوں نے آپ کی نیشنلٹی چھین لی. عربوں میں یہ طریقہ تھا, اگر قبائلی سسٹم کو بغیر اجازت کے آپ کہیں اور جاتے ہیں, اسپیشلی دین کی دعوت دینے گئے تھے, تو واپس آنے کے بعد آپ کو اس ملک میں, اس شہر میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر میں جانے کے لیے امان لینا پڑی. اس کو عام زبان میں کہیں گے آپ کا پاسپورٹ اور نیشنلٹی چھین لی گئی, اب آپ کو دوسروں کی نیشنلٹی کی بیسس پہ اندر آنے دیا گیا. اتنی آپ کو تکلیف جسمانی اور ذہنی آپ نے سب برداشت, کوئی جزا فضا نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں, اس لیے کہ جو ہوتا ہے
وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو آپ نے بددعا دی، طائف والے جو ہے مشرف باسلام ہوئے، اور اس کے بعد یاد رکھیے انہوں نے بڑھ چڑھ کر جو ہے مسلمانوں کی مدد اور دیگر کاموں میں جو حصہ لیا، تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا نہیں دی اور اس کو برداشت کیا اس تکلیف کو، کیونکہ اس کے بعد ہی ظاہر سی بات اچھے نتیجے آتے ہیں، اور قربانیوں کے بعد ہی یاد رکھیے چیزیں نظر آتی ہیں آپ کو۔ اسی طرح اگر واقعہ آپ لے لیں تو ایک نبی کا واقعہ ہے جن کی پوری زندگی میں کبھی جزا فضا نہیں، اور جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ سوچو کون ہے وہ؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جس کی ملت سے ہماری ملت کا سب سے گہرا تعلق ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس امت کا سب سے گہرا تعلق ہے، یاد رکھیے سب سے گہرا۔ ویسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی ایسی شخصیت ہی ایسی ہے، یہود بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ان کے نبی تھے، عیسائی بھی دعویٰ کرتے ہیں آپ ان کے نبی تھے، ہمارا بھی دعویٰ ہے، چونکہ وہیں سے پورے انبیاء نکلے۔ ان کے بعد ان کے نسل کے علاوہ انبیاء کسی اور سے پیدا ہی نہیں ہوئے، یاد رکھیں پورے انبیاء انہی کی نسل انہی کے خاندان میں ہے، پورے کے پورے۔ اسحاق علیہ السلام سے سارے نبی ان کے بعد، اور اسماعیل علیہ السلام سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس پورے نبی ان کی نسل میں آئے۔ تو کیا کیا تھا بھائی انہوں نے ایسا جو پورے نبی ان کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے؟ اس کے بعد کیا ثواب تھا، کیا کام کیا تھا؟ بہرحال یہ قربانیاں دیتے گئے بغیر جزا فضا کے، اور جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ کئی مثالیں ان کی زندگی میں، جوانی میں گھر سے نکالے گئے کیونکہ والد کو دعوت دی، والد نے گھر سے نکال دیا، اس کے بعد آگ میں ڈال دیے گئے، اس کے بعد بیوی کو اور اپنے بھتیجے کو لے کر جو ایمان لایا تھا سفر کرنا پڑا، نہ جانے کتنے ملکوں کا اور کہاں کہاں سفر نہیں کیا، پھر ان کی بیوی کے اوپر بری نظر ڈالی اس مصر کے بادشاہ نے، اس کے بعد پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو سمجھ دی، اس کے بعد اس نے اپنی بیٹی کو آپ کو تحفے میں دیا، ہاجر علیہ السلام کو، پھر ہاجرہ سے آپ کا نکاح ہوا، جب نکاح ہوا تو اولاد دی اللہ نے، اولاد پیدا ہوتی کہہ دیا آزمائش شروع، جا کر اس کو ایک بغیر کسی آبادی والے علاقے میں چھوڑ دو، مکہ شہر، وہاں چھوڑ دیا گیا، اولاد تھوڑی بڑی ہوئی تو پھر کہا گیا اس کو ذبح کر دو۔ مطلب ان کی زندگی میں جو قربانیاں ہیں جسی کو انتہا ہے، اور ہر قربانی کا بدلہ اللہ رب العزت نے ایسا دیا، اگر کوئی انسان جزا فضا کرے تو نہیں ملتا ہے، ایسا دیا کہ سبحان اللہ اس امت میں دیگر کسی نبی سے کوئی اعمال نہیں لیے گئے، لیکن اس نبی کی زندگی سے کئی کئی اعمال موجود ہیں قربانی کی شکل میں۔ یہ پورے خاندان کو لے لیجیے آپ، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ہاجر علیہ السلام، سارہ علیہ السلام، سب آپ عمرے اور حج کو جاتے ہیں تو صحیح کرتے صفا مروہ کی، یہ کہاں سے آتا؟ یہ ہاجرہ جو دوڑی تھی وہ ہے، یہ زمزم اسماعیل علیہ السلام کے پاس ان کے لیے نکالا گیا، تو یہ خاندان یاد رکھیے اتنا گہرا تعلق ہے ہماری اس امت سے، اور اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے عمل کو باقی رکھا۔ کیا اجر ہے اس کا، کیا بینیفٹس ہے، یہ کیسے ملے؟ یہ عظیم قربانیوں کا نتیجہ تھا، عظیم قربانی، کوئی جزا فضا نہیں۔ کبھی کوئی چیز پہ جو ہے جس کو کہیں گے نا ایک کوشچن مارک نہیں کہ ایسا کیوں میرے ساتھ اللہ، ایک آخری عمر میں اولاد دی تو کہہ دیا چھوڑ دو جنگل میں، کبھی نہیں کہا کہ اللہ میں کیسے چھوڑ دوں اتنی محبوب اولاد بڑی بھی چلنے پھرنے کی عمر، بات کرنے کی عمر کو تو کہا جاؤ ذبح کر دو اس کو۔ سبحان اللہ، کیا ٹیسٹ ہے، کوئی جزا فضا نہیں، ہر آزمائش سے گزر رہے ہیں، خوشی کے ساتھ گزر رہے ہیں، صبر کے ساتھ گزر رہے ہیں، اللہ سے بدلے کی امید کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے قربانیاں تھی ان کی، اللہ رب العزت نے یہ دیا، تو جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، جب سوچ کے آپ چلیں گے نا اللہ تعالیٰ حالات کو بدل دیتا ہے۔ آئیے اسی طرح کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو سورہ کہف کے اندر ہے، جو بھی واقعہ دیکھ لیں۔ واقعہ کیا ہے سورہ کہف کے اندر؟ صحیح بخاری کی روایت ہے اور بھی دیگر حدیثوں میں آتی ہے، میں اس کا مفہوم سب کو ملا کے ایک واقعہ بنا کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ایک بار تقریر دے رہے تھے اپنی قوم، خطاب کر رہے ہیں، خطاب کے دوران کسی نے پوچھ لیا موسیٰ آپ سے زیادہ کوئی علم والا ہے کیا اس دنیا میں ابھی موجود؟ موسیٰ علیہ السلام کو لگا میں تو برگزیدہ نبی ہوں، اولو العزم پیغمبر پہ سو، کہا نہیں، مطلب میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس پر موسیٰ علیہ السلام کی گرفت کرنی، اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ جاؤ فلاں جگہ میرا ایک بندہ ملے گا، ہم نے اس کو تم سے الگ اور زیادہ علم دے رکھا ہے تاکہ ملو، مطلب جو قول تم نے ادا کر دیا کہ مجھے سب سے زیادہ علم ہے یہ صحیح نہیں ہے، جاؤ میں نے لوگوں کو مختلف علم دیا، مختلف فن اور علوم کا، جاؤ ایک بندے سے ملو میرے، اور ان کا نام آتا خضر، جس سے ملنے کا حکم دیا۔ خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام جا کر ملے تو خضر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو موسیٰ علم دیا ہے اور مجھے بھی ایک الگ قسم کا علم دیا ہے، لہٰذا جب تک تم میرے ساتھ رہو گے سوال مت کرنا مجھ سے، سوال کرو گے تو ہم لوگ سیپریٹ ہو جائیں گے، الگ ہو جائیں گے ایک دوسرے سے، کیونکہ جو کام میں کروں گا وہ بہت الگ ہے، اور وہ ہو سکتا ہے جو شریعت تمہیں دی گئی اس سے بھی ہٹ کر نظر آئیں گے، مطلب جو کام میں کروں گا تم کو لگے گا یہ غلط ہے، شریعت میں جو منع ہے لیکن میں کروں گا اس لیے کہ اللہ نے مجھے ایک علم دے رکھا جو تمہیں نہیں دیا، تو لہٰذا میرے ساتھ چلنا، صبر کرنے کی استطاعت ہے تو چلو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اب دونوں مل کے نکلے، روایت میں آتا ہے کہ وہ ندی کے کنارے چل رہے تھے دونوں، اب اتنے میں کیا ہو گیا کشتی آئی، تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر نے کہا کہ چلو کشتی کے ذریعے ہم آگے جاتے ہیں، جو ہم کو سفر کرنا آگے جانا ہے، اور کشتی روک دی گئی۔ جب کشتی میں گئے تو کشتی والے نے پہچان لیا خضر علیہ السلام کو، کہا تم خضر ہو؟ تو کہا چونکہ میں نے پہچان لیا آپ نیک انسان ہے میں آپ سے کرایہ نہیں لوں گا، اور کرایہ اس شخص نے نہیں لیا۔ موسیٰ اور خضر اپنا سفر جہاں تک ڈیسٹینیشن تھا طے کرنے چلے، اب سفر ختم ہونے والا ہے سفر، اور اس سے پہلے خضر نے کیا کیا علیہ السلام نے
ایک اوزار لیا اور ایک تختہ اکھاڑ دیا اس کشتی کا. اب نتیجتاً پانی گھسنا چالو ہو گیا کشتی میں. تو موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے, صبر نہیں ہوا, اور کہا کہ یہ کیا حرکت تم نے کی ہے؟ اس نے تو احسان کیا, اپنے کو فری بٹھایا, پیسے تک نہیں لیا, اور تم کیا چاہتے ہو پوری کشتی والوں کو ڈبا دو؟ یہ تختہ توڑ دیا تم نے سیدھا. خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا نا تم طاقت نہیں رکھتے ہو میرے ساتھ خاموشی اختیار صبر کرنے کی. تو کہا ٹھیک ہے یہ غلطی ہوگی, ابھی نہیں پوچھوں گا اس کے بعد ساتھ. تو کہا چلو اب یہاں سے اب سوال مت کرنا میرے سے. میں نے پہلے بول دیا تھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آئیں گی تم کو, لیکن وہ علم میرے پاس ہے, چونکہ اللہ نے مجھے ایک علم دیا ہے, تم ایک علم سٹا. اسی حدیث کے اندر ایک لفظ آتے ہے کہ چوڑیا آئی, اس نے اس ندی میں سے یا وہ جو بھی دریا تھا جو بھی تھا بہرحال وہاں سے پانی پیا. تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ اللہ رب العزت نے جو ہمیں علم دے رکھا ہے وہ اتنا ہی ہے جو اس چوڑیا نے سمندر سے پانی پیا نا, اس سے بھی کم علم ہے جو اللہ نے ہمیں دے رکھا. اتنا کم علم, اللہ کا علم اتنا زیادہ ہے. بہرحال وہاں سے وہ نکلے, آگے بڑھتے ہیں. جیسی کشتی سے اترے آگے چلے, خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور ایک بچہ کھیل رہا تھا, اس کو قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام سے بالکل برداشت نہیں, کہا کہ تم نے ایک نفس کو قتل کر دیا جس کا قتل کرنا تمہارے لیے درست نہیں تھا, سوائے اس کے کہ اس کو تو قتل کے بدلے قتل کرتے, یا کوئی حد ہوتی اس کے اوپر قائم کرنے کا ہوتا, تم نے کیسے قتل کر دیا اس. خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا تم صبر نہیں کر پاؤں گے میرے ساتھ رہے. کہا ٹھیک ہے اب میں سے بھول ہوگی, پھر سے میں بھول جاتا. اس کے بعد سوال کروں تو پھر علیحدگی. خضر علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر کوئی کوشچن ہوں گے تو علیحدگی ہو جائیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرماتے ہیں کاش کہ موسیٰ نے اگلا سوال نہ کیا ہوتا تو نہ جانے اللہ تعالیٰ کو کیا کیا واقعات پھر بتا دیتا, اور خضر کیا کیا کرتے تھے علیہ السلام. آپ فرما رہے کاش کہ موسیٰ اگلا سوال نہ کرتے, چونکہ موسیٰ سے اگلا سوال کیا اور دونوں الگ ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا کیا ہم کو چیزیں بتا دیتا اس واقعے کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے اپنے بندوں سے کیسے کیسے کام لیا ہے, اور کیسے کیسے اس حکمتوں سے کیسی کیسی دنیا واقع ہوتی. بہرحال کہا ٹھیک ہے ابھی نہیں, اب اگلی بار ہو تو سپریشن, پھر ہم الگ ہو جائیں گے. پھر سامنے آگے چلتے ایک بستی میں جاتے ہیں, ان سے کھانا مانگتے, کوئی کھانا پانی نہیں دیتا ہے, لیکن ایک دیوار تھی جو گرنے پر تھی, مطلب بالکل گرنے پر تھی. بستی والوں نے کچھ نہیں دیا. خضر نے کہا چلو ہم اس دیوار کو بنا دیتے, اور اس دیوار کو انہوں نے سیدھا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کہہ پڑے, کہا کہ بستی والوں نے کھانے پینے کچھ نہیں دیا, کم از کم دیوار بنانے کے چارج ان سے اجرت لے لیتے ہم تاکہ مسئلے حل ہو جائے. خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ ہمارے علیحدگی کا وقت آ گیا. پھر سوال آ گیا آپ کا کہ بستی والوں سے کچھ نہیں لیتے اس کے بدلے. کہا اب یہ ہمارا الگ. کہا اب میں تمہیں حکمتیں بتاتا ہوں, اور یہ حکمتیں پھر قرآن میں آتی ہیں, وہ حدیث میں یہاں تک معاملہ آ کے ختم ہو جاتا ہے. قرآن کے اندر پھر یہ بھی واقعہ ہے جو حدیث میں ہے, اور قرآن نے آگے بھی واقعہ بیان کیا, اب آگے کا قرآن میں آتا ہے. خضر علیہ السلام نے پھر کہا کہ چلو اب میں تم کو بتاتا ہوں پہلے کیا ہوا. جو پہلی جگہ ہم گئے اور میں نے جو وہ کشتی تھی جس کا وہ ایک تختہ نکال دے جس سے کشتی بدنما ہو گئی, وہ میں نے اس لیے کی کہ آگے ایک بادشاہ تھا جو ظالم تھا, اور وہ کیا کر رہا تھا, اچھی کشتیوں کو لے رہا تھا اور بری کشتیوں کو چھوڑ دے رہا تھا. تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس کی کشتی کو خراب کر دو, چونکہ میں نے اس کی کشتی خراب کر دی, اب اس کی کشتی پہ وہ قبضہ نہیں کریں گا, اور وہ بچ گیا. اللہ نے اس کی روزی بچا لی, اس کی تجارت بچا لی. دیکھیے اللہ کی حکمت, اگر کشتی والا جزا فدا کریں گا تو اس کا مطلب اس نے حکمت کو نہیں سمجھا جو اللہ کی حکمت کیا تھی اس کے پیچھے. دیکھیے ایک عام انسان ہوتے ہم کیا کریں گے, سمجھ رہے آپ, تو وہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا اور اس نے اپنے بندے خضر کے ذریعے لے لیا. لیکن ایک بات یاد رکھیے, خضر علیہ السلام کے تعلق سے بڑی بدعقیدیاں لوگوں میں پائی جاتی ہے. خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, ٹھیک ہے, اور جیسے انبیاء ہوتے ہیں انتقال کر جاتے ہیں, ان کا بھی انتقال ہو گیا, ورنہ لوگ آج بھی جنگلوں میں بیابان میں وادیوں میں جاتے ہیں اور گم گئے تو خضر علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں. یہ درست نہیں ہے, بلکہ شرک ہو جائیں اگر کوئی خضر کو آواز دے تو اللہ کے بدلے. بہرحال تو خضر علیہ السلام نے پھر حکمت بتا دی یہ تھی. جب وہ اترے تو کہا میں نے اس لڑکی کو قتل کر دیا. کیوں قتل کیا؟ اس لیے کہ وہ لڑکا پیدائشی کافر تھا, اور اس کا کفر ایسا تھا کہ اس کے والدین کو بھی وہ بڑے ہونے کے بعد کفر میں مبتلا کر دیتا, تو لہٰذا تیرے رب نے چاہا اس کے والدین کے ساتھ خیر کرنا, مجھے حکم دیا اس کو قتل کرنے کا, اور میں نے اس کو قتل کر دیا. اب اس والدین کے بارے میں سوچی جن کا بچہ باہر کھیلنے گیا اور قتل ہو گیا, لیکن اس بچے کے لیے یہی بہتر تھا, کیونکہ خضر علیہ السلام کو اللہ نے بذریعہ وہی بتا دیا تھا یہ بچہ اس نیک والدین کے لیے آزمائش بننے والا ہے بڑے ہونے کے بعد, ٹھیک ہے, اس لیے میں نے قتل کر دیا. تیسرا آگے بڑھے, وہ دیوار جو گرنے کو تھی, دیوار گرنے پہ تھی, لیکن اس کے نیچے ایک خزانہ تھا جو یتیم بچوں کا تھا جن کے والد نے وہ خزانہ رکھا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے, اور ان کے والد نیک انسان تھے, اس سے پتہ چلتا ہے اگر والدین نیک ہو تو بچوں کو اس کا اچھا بدلہ ملتا ہے. یاد رکھیں, تو والدین نیک تھے ان بچوں کے, اور انہیں خزانہ رکھا ہے. اللہ چاہ رہا تھا کہ بچے پہلے بڑے ہو اور طاقت کو پہنچے, اپنے یتیم بچے جو کمزور ہوتے طاقت کو نہیں پہنچے, طاقت کو پہنچے, اس کے بعد خزانہ ان بچوں کو مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کا وہ پلان تھا, اللہ نے مجھ سے کروا دیا. اور موسیٰ تم صبر نہیں کر پائے اس پر, تم نے پھر سوال کر لیا. اب چونکہ تم نے سوال کیا تو یہ ہمارے الگ ہونے کا وقت آ چکا ہے, اور یہ 3 واقعات تھے, اور تینوں کی حکمت جو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بتائی. یہ واقعات ہمارے لیے عبرت اور نمونہ یاد رکھیں کہ جو بھی ہوتا ہے اس پہ اگر ہم شکر منائیں
تو یہ ہمارے لیے بہت خیر کا پہلو ہے. اور جزا فضا کریں گے تو پھر یاد رکھیے دنیا ہی برباد ہوں گی آخرت بھی. اور خاص طور سے ان احادیث کو یاد رکھیے جو ہم نے تقدیر پر ایمان میں دیکھی تھی. جو ہو گیا اس کے بارے میں تو کبھی کوئی کمنٹ نہیں ہوگا ایسا کرتا تو کاش ویسا ہوتا، اس لیے کہ وہ بولنا شیطان کی طرف سے. جو ہوا وہ ہونا تھا، اگر مگر کرنا کہ میں اگر ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا، ایسا کام نہ کرتا تو اس مصیبت میں نہ پھنستا. یہ نہیں کہنا ہے ہم کو، اس لیے کہ اگر مگر شیطان کے دروازوں کو کھولتا ہے، اگر مگر شیطان کی طرف سے. تو تقدیر پر ایمان یہی ہے جو ہو گیا. ہاں آنے والے دور کے لیے فل کوششیں کیجیے آپ. اس کے بعد پھر جب آپ نے کوششیں کی نتیجہ آ گیا، جو آپ چاہ رہے تھے وہ آئے یا جو آپ نہیں چاہ رہے تھے وہ آئے، جو اپوزٹ آئے، قبول کیجیے اس کو، چونکہ یہی تقدیر. میں نے بہت محنت کی، تجارت نہیں چلی، ختم. اگر ہم ایسا کرتے تو ایسا ہوتا، وہ بولنے کی ضرورت نہیں. ہاں اگلی بار ہم سبق ضرور لے سکتے پچھلے واقعات سے. سبق کیسا کہ ہم گاڑی سے سفر کر رہے تھے، اسٹیپنی لینا بھول گئے، مصیبت آ گئی، گاڑی پنکچر ہو گئی، بڑی مشکل آئی. تو اب یہ مت بولو اسٹیپنی لے لیتا تو یہ ہوتا، نہیں، وہ تو طے تھا، تم نہیں لینے والے، تقدیر کا حصہ تھا. اب کیا ہے، اس واقعے سے عبرت لو، اگلی بار جب بھی نکلیں گے اسٹیپنی لے کے نکلیں. اگلے کیا کر سکتے آپ، پچھلے پہ زیادہ فضا ہے، جو ہو گیا اس پہ نہیں، اگلے کے لیے تیاری کہ اگلی بار یہ نہیں کرنا چاہیے، اگلی پڑھائی میں ایسا کرنا چاہیے، اگلی بار بزنس میں ایسا کرنا چاہیے. آپ کسی ہونے والے واقعے سے نصیحت، عبرت، سبق لے سکتے ہیں، لیکن آپ یہ مت بولو کہ کاش میں ایسا نہیں کر کے ایسا کرتا تو آج کامیاب بزنس میں ہوتا، ویسا نہیں کر کے ویسا کرتا تو شاید میں وہاں ہوتا. آج ہم اس ٹائم میں 2 مہینے لیٹ شادی کرتے بچے کی تو اس سے نہیں اس سے نکاح ہوتا. لوگ ہوتے ہیں ایسا بھی سوچتے، بچے کی شادی کر دی، بعد میں کوئی مالدار آدمی دکھا، ارے یار پہلے کر دیا اپنے. کیسی بات ہے، جو ہو گیا وہ ہونا تھا، کوئی اگر مگر نہیں اس کے اوپر، ختم ہو گیا معاملہ. بہرحال لوگ کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور مومن کو اللہ تعالیٰ مکمل طور سے گائیڈ کرتا ہے. مومن سے اللہ تعالیٰ ہر بار اچھا کام لیتا ہے. ظاہراً کوئی کام اچھا آپ کو نہیں دکھ رہا ہے ابھی، لیکن یہ آپ کے لیے خیر ہے، یہ آپ کے لیے خیر ہے، اس لیے کہ اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہونے والا تھا آپ اور میں نہیں جانتے. یاد رکھیں، تو ہر چیز کو قبول کر لیجیے، وہ جیسی بھی حالت میں جو بھی، یاد رکھیں، اور اس کے آپ کو فائدے آگے نظر آئیں گے. یاد رکھیں یہ فائدہ ہو گیا، فلاں چیز تھی وہ تکلیف دور ہو گئی، فلاں یہ ہوا. یاد رکھیں. اور ہوتا ہے یار، ایک مرتبہ میں ایک سفر پہ تھا، اور سفر پہ ایک جگہ میٹنگ میں گئے، میٹنگ وغیرہ ختم ہوئی، اب میں وہاں سفر سے نکل رہا ہوں، 300 کلومیٹر ٹریول کرنا ہے، پھر ایئرپورٹ جانا ہے، پھر اگلی فلائٹ ہے. اب جب وہاں سے میٹنگ میں سے اٹھا اور شوز نکال کے ساکس پہننے لگا تو اس میں ایک گاندل ہوتی ہے نا، وہ گاندل تھی، اور اس نے وہ کیا ساکس میں نے پہنا اس کے اندر تھی، اس نے کاٹ لیا. اس بے تحاشا تکلیف ہوتی ہے اسے کاٹنے سے، پورا بلیک بلو کیسا کیسا کلر ہو جاتے ہیں. اب لوگوں کے ساتھ ہے تو چلا بھی نہیں سکتے، کچھ بول بھی نہیں سکتے، اور برداشت نہیں کرنا ہے. صرف کیسا لگے گا کہ مقرر چلا رہا ہے، اتنی تکلیف ہو رہی ہے، برداشت بھی نہیں ہو رہی، تکلیف اتنی زیادہ ہے. اور آدمی ایک تھاٹ پروسیس میں رہتا ہے کہ اس سے کیا ہے، کیونکہ اگر انسان یہ سوچے نا اس کے کیا فائدے، اس کی کیا بات سوچتے رہے تو اللہ تعالیٰ حکمتیں دکھاتا ہے. بہرحال بہت تکلیف رہی پورے سفر میں، تو کچھ نہیں کر سکتے نا، اب روک نہیں سکتے، دواخانے بتانا مشکل، کیونکہ ٹریولنگ ٹائم ہے، اور اس کے بعد سیدھا پہنچنا ہے فلائٹ، وہ ساری چیزیں. اور اس کے بعد ایک تکلیف تھی مجھے پیر میں، اور اس کے بعد وہ ختم ہو گئی. میں ایک آرٹیکل کئی دنوں بعد پڑھ رہا تھا، اس آرٹیکل میں تھا یہ فلاں جو گاندل ہے اس کے زہر سے ایک دوا بندی جس سے فلاں تکلیف کی شفا ہوتی ہے. بعد میں میرا آرٹیکل ریڈنگ میں آیا ہو تو میں نے جب دیکھا تو میں نے تعجب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹک اپنے لیے علاج کا ذریعہ پہلے ہی کر دیا تھا. اس نے آیا، اس نے کاٹ ڈالا کہ زہریلی چیز تھی، بٹ اس کا بینیفٹ یہ ملا کہ فلاں چیز تھی جو تکلیف دور ہو گئی، کوئی علاج کی ضرورت نہیں پڑی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن اگر سوچ لے کہ یار میں سفر پہ تھا، دینی کام میں تھا، اور میرے کو ایسی چیزیں کاٹ رہی آ کر، کیا فائدہ دینی کام کر، ہم کو پکڑ رہی، ہم کو لپٹ رہی، دوسروں کو کچھ نہیں ہو رہا، سفر میں ایک تو مشکل، فلاں یہ علاج نہیں کر سکتے. نہیں، اللہ کی طرف سے تھا، چلو برداشت کرو، خاموش رہو، اس لیے کہ لوگوں کے سامنے بول بھی نہیں سکتے، تکلیف بہت ہو رہی، نکلو، کیونکہ پھر وہ لیٹ کریں گے، کسی دواخانے لے جائیں گے تو فلائٹ چھوٹ جائیں گے، جانا بھی ہے. آپ دیکھیں اس کے فائدے انگنت فائدے، یاد رکھیں، ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، یاد رکھیں کیا ہے، لیکن وہ ایک انسان کا ایک اس ٹائم ہوتا ہے نا، اس پہ آدمی بڑا پچھتاتا ہے. یاد رکھیں، سبحان اللہ. تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں، اس چیز کو سمجھنا بہت اہم ہے. یاد رکھیں، ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے، یاد رکھیں، اور پھر نقصان اٹھاتے ہیں بہت ساری بار زندگی میں. اللہ رب العزت سے بدگمانیاں کر لیتے ہیں، اللہ رب العزت سے مایوسی اختیار کر لیتے ہیں، اللہ کی مدد سے مایوسی اختیار کر لیتے ہیں، تقدیر میں جزا فضا کر کے کفر تک پہنچ جاتے ہیں، بڑے مسائل اپنے لیے پیدا کرتے ہیں. آپ سوچ لیں یہ میرے لیے بہتر ہے، یہ سب سے خیر ہے. یاد رکھیں، کسی نے مجھے کل ایک واقعہ سنایا، ایک عالم دین نے ان کو واقعہ سنایا کہ ایک شخص تھا جو سفر کر کے جانا، اب سفر کر کے جانا تھا، وہ ٹیکسی کے لیے کھڑا تھا اور ٹیکسی مل نہیں رہی تھی، بڑی مشکل سے ایک ٹیکسی ملی. اس ٹیکسی کو اس نے پکڑا، اور جب ٹیکسی میں بیٹھا تو وہاں اس علاقے کا ایک ڈاکو گنڈا ٹائپ آدمی آ گیا، کہا ابھی تم اس ٹیکسی سے باہر نکلو، میرے کو جانا ہے. اس نے کہا یار میری فلائٹ ہے، وہ کہا ابھی نکلو نہیں تو پھر یہیں ہو جائے گا پنگا. تو وہ آدمی بیچارہ نکل کے کھڑا ہو گیا، اب کہا اب تو فلائٹ جانے والی، نا امید ہو گیا. اس کے بعد وہ آدمی اس ٹیکسی میں بیٹھا،
टैक्सी थोड़ी दूर गई, टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर और वो दोनों आदमी का इंतकाल हो, ये अल्लाह का शुक्र अदा करा, अच्छा हुआ मैं उसमें नहीं बैठा। तो बंदा तो देखिए इतना नाशुक्र, इतना जल्दबाज है, अभी उसको मतलब दुनिया में नाकामी नजर आ रही थी, अभी उसको खुशी नजर आ रही। जो दिख गया हो तो हम समझ गए दुनिया में, जो नहीं दिखता वो अल्लाह को मालूम। तो आप ये समझ ले कि रब्बुल इज्जत की हिकमत, जो हुआ है मेरे साथ अच्छा हुआ है। कोशिश हालात मतलब नसीहत हासिल करने वाले तो नसीहत हासिल करके अगली बार जिंदगी को बदलूंगा, लेकिन जजा फजा नहीं करूंगा, मायूस नहीं हूँ, अल्लाह की रहमत से आगे बढ़ूंगा। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आप एग्जाम में फेल हो गए, मेहनत करने के बाद आपके लिए यही था। मैंने सब कुछ किया, परसेंटेज उतना नहीं आ पाया, आपके लिए यही था। मैंने फला किया और मैं ये नहीं कर पाया, आपके लिए वही था। मैं फला को चाहता था, मैं उससे शादी नहीं कर पाया, आपके लिए ही बेहतर था। मैं चाहता था मेरे बच्चे मुझे लड़कियां मुझे नहीं हुए, आपके लिए ही बेहतर था। मैं चाहता था मेरे लिए लड़कियां हो, मेरे लिए नहीं हुए, आपके लिए यही बेहतर था। मैं चाहता था मेरी तिजारत में मुझे बहुत माल मिले, नहीं मिला, आपके लिए यही बेहतर था जो मेरे रब ने किया। अगली उम्मीद कीजिए, दुआ कीजिए और बढ़ जाइए। जो हुआ उस पर कोई बात नहीं, कोई कमेंट नहीं, ये मेरे रब की तरफ से था जो हुआ, और बहुत अच्छा था जो भी हुआ। अगला इंशाल्लाह इससे अच्छा होगा, और कोशिश करते जाइए, नसीहतें हासिल कीजिए पिछले वाकयात से। लेकिन वो जो हालात बन गए ना हमारे, बहुत अजीब व गरीब हो गए। नाराजगियां और रोना धोना तो ऐसा कि 10 साल 20 साल हो गए इंसिडेंट को, आज भी रो रहे हैं। ऐसे कई लोग मैं जानता हूँ, वालिद के इंतकाल को 10 साल हो गए, हर साल रो रहे हैं। भाई बस करो, जिसका था अमानत उसने ले ली, अब खत्म करो किस्सा। उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा को वाक़या याद कीजिए, जो उनके शौहर रात में आए, उनके बेटे का इंतकाल हुआ, इन्होंने शौहर को बोलना पसंद नहीं किया, उसके बाद शौहर के साथ रही, लेकिन जज़ा फज़ा नहीं की। कहा कि अल्लाह ने मेरे को औलाद दी थी, उसने वापस ले ली, जिसकी अमानत थी उसके पास। अब आप 10 साल तक रोते रहेंगे तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं? अल्लाह वो मेरा था, तू कौन था नौज़ुबिल्लाह छीनने वाला, लिहाजा मैं पूरी जिंदगी रोते रहूंगा। एक मसले, इजाजत है आपको 3 दिन गम मना ले, बस खत्म। एक बीवी है तो 4 महीने 10 दिन मैक्सिमम, खत्म। यहाँ 10-10 20-20 साल तक बच्चों को याद किया जा रहा है, बूढ़ों को याद किया जा रहा है। अरे उसका भी अजर है आपको सब्र करने का। भाई हो गया जो उनके साथ खैर था, अंदाजा लगाओ एक आदमी बीमार है, आपके वालिद समझो, आप सोच रहे अभी नहीं इंतकाल होना था, 20-25 साल अगर वैसे जीते, बीमारी की हालत में जीते, कमजोरी की हालत में जीते, कैसे हम लेके उनको इलाज कर पाते? ये भी खैर था कि अल्लाह ताला ने जब तक बेहतर समझा हमसे खिदमत ली, और जब बेहतर समझा दुनिया से उठा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। सोचो आप अगर बुढ़ापा आदि बूढ़ा होता और सिर्फ मरता नहीं बढ़ते आता तो कितनी मुश्किल होती संभालना। सोचो, ये अल्लाह की नेमतें होती, याद रखिए, ये फजल होता है जो हम समझ नहीं पाते। तो लिहाजा अल्लाह की मर्जी मशीयत को देखिए, हर चीज में जो हो गई आपके साथ, और जो होता है अच्छे के साथ होता है, सोचकर आगे बढ़े। देखिए फिर दुनिया भी इंशाल्लाह हमारी सवर जाएंगी, और अल्लाह ने जो इनामात रख रखे हैं उन लोगों के लिए सब्र करते हैं, जब आजमाइश से गुजरते हैं तो वो इनामात के भी इंशाल्लाह हम मुस्तहिक बनेंगे। या फिर अगर आपके साथ अच्छा हुआ और आप शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह आगे और अच्छा करेंगे, इसलिए कि आपने उसके शुक्र अदा किया। शुक्रगुजार बंदों के साथ अल्लाह और उनको मजीद जो है इजाफा करता है। तो बहरहाल चंद बातों के साथ मैं अपनी आज के इस लेक्चर को खत्म करूंगा।